السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسران کے ایگزام بالکل قریب آ گئے۔ اے سی اور سیکشن آفیسر کا رزلٹ جو ہے وہ آج پبلک سروس کمیشن آؤٹ کر رہا ہے۔ اسد نذیر اعوان کو بہت مبارکباد، کیونکہ انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے میرٹ کی بالادستی کی، اور اس میں وہ پاس ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے نمبر وہ لیں گے۔ آج بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو میں بہت شارٹ کروں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ تھوڑی لینتھی ہو جائے گی۔ اس میں اردو کے حوالے سے ایس اے میں جو ہے وہ آیا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایس اے لکھنے کا جو بنیادی طریقہ ہے، یاد رکھیں کہ ایس اے میں جو ایک ایگزامینر ہے وہ بہت ساری چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کی زبان کے اوپر آپ کی کتنی دسترس ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری چیز یہ چیک کر رہا ہے کہ آیا جو ایک عنوان آپ کو مہیا کیا گیا ہے، اس عنوان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک ترتیب کے ساتھ خیالات کیا وہ پروئے ہوئے یا نہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے، یاد رکھیں، وہ ہے آؤٹ لائن۔ سب سے پہلے آپ ایک آؤٹ لائن جو ہے ایک رف پیج کے اوپر آپ بنائیں، پھر اس کے بعد اس رف پیج کے اوپر بنانے کے بعد آپ اس کو ایک نیٹ لک میں جہاں پہ آپ ایسے لکھیں گے اس کے اوپر اس کو مینشن کریں۔ آؤٹ لائن کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں، آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے، اس میں آپ ایک پیراگراف لکھ لیں انٹروڈکشن کا، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں اسی کے حوالے سے ایک ایسی چیز اس موضوع کے حوالے سے آ جاتی ہے جو بہت ہی ضروری ہے، اور آپ انٹروڈکشن کے فوراً بعد وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ ایک ترتیب یا ایک ربط قائم نہیں رہے گا، اور ایک پیراگراف دوسرے کے ساتھ لنک ہی نہیں کرے گا، دوسرے کے بعد تیسرا لنک نہیں کرے گا۔ تو جو چیک کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ صرف دیکھے گا کہ اس بندے کا تو ترتیب ہی کسی طریقے سے جڑ نہیں رہی، تو وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دے گا۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایسے میں ہمارے جتنے بھی انگلش اور اردو کے ہیں ہمارے بڑے اچھے اور لائق ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ بنانی ہے ایک آؤٹ لائن۔ آؤٹ لائن آپ کو وہ ایک ٹی او آرز دے دے گی کہ ہم نے اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو لکھنا ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جس کسی کے ساتھ میری بات ہو رہی ہوتی ہے ایسے لکھنے کے حوالے سے، میں اسے ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ جو ایسے ہے اس کے اوپر اتنا وقت بے شک نہ بتائیں، لیکن جو آؤٹ لائن ہے اس کو بڑی سوچ سمجھ کے بنائیں۔ بعض اوقات ایگزامینر صرف آپ کی آؤٹ لائن دیکھ کر ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جو لکھنے والا ہے اس کو چیزوں کی سمجھ ہے اور اس کو پورا ٹاپک سمجھ آ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو آؤٹ لائن ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 25% ٹائم جو الاٹڈ آپ کے پاس ہے ایسے لکھنے کا، 25% آپ جو ہے وہ لازمی خرچ کریں اس کے اوپر، اور آؤٹ لائن بنانے پہ، اور باقی 75% پھر اس آؤٹ لائن کو آگے لے کر چلتے ہوئے آپ کریں۔ دوسرا کوسچن ہے ہمارا تلخیص کا۔ تلخیص بنیادی طور کے اوپر چھوٹے ہوتے ہوئے اردو کے خلاصے تقریباً ہر کوئی یاد کرتا رہا ہے، یہ وہی خلاصہ ہے۔ لیکن اس وقت جو ہم خلاصہ جسٹ پر روٹ میمورائزیشن ہم اس کو لیتے تھے، اب اس کو ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پیراگراف ہے آپ کے پاس، فرض کریں قیام پاکستان کے حوالے سے ایک پیراگراف ہمیں آیا تھا، تو اس میں اگر 100 لائنز لکھی ہوئی ہیں، تو جو پیراگراف ہوگا، یاد رکھیں، اس کی جب آپ تلخیص کریں گے تو آپ کہہ لیں کہ وہ 25 سے 30 لائن کے درمیان وہ ہونا چاہیے۔ اب اس تلخیص کا بنیادی طور کے اوپر ایک اچھی تلخیص کون سی ہوتی ہے؟ ایک اچھی تلخیص وہ ہے کہ ایک پیراگراف ہے جس میں 100 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک پیراگراف ہے جس میں 25 سے 30 لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ 100 والی پڑھنے کے بعد اور 25 سے 30 لائنیں پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی چیز، کوئی ابہام نہ رہے کہ 25 سے 30 لائنیں جو سی آپ نے لکھی ہوئی ہیں، یہ لائنیں پڑھنے کے بعد آپ کو وہ سارا معافی ضمیر جو اس پورے 100 لائنوں والے میں ایک چیز ایک پیراگراف میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ اس کا اصول ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ آپ اس کے اندر لکھیں، لیکن اس کو شارٹ کر کے آپ لکھیں گے، اور جو 3 حصوں میں اگر آپ اس کو تقسیم کریں اس پورے پیراگراف کو، تو اس کا جو تیسرا حصہ یا ایک حصہ ایک آپ تلخیص میں اس کو لکھتے ہیں۔ پھر زبان و ادب میں کلید اردو بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ تقریباً جن نے مجھ سے مانگی ہے ان کو میں نے مہیا کیا ہے، نیٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں۔ کلید اردو میں 15 نمبر کے ہمارے وہ بڑے اچھے جو ہے نا وہ ساری اس کے اندر ڈیفینیشنز جو گرامر کے حوالے سے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ آپ اس کو ایک دفعہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے آپ وہ 15 نمبر لے سکتے ہیں۔ پھر ایک کوسچن ہمیں آیا تھا اقبال کے حوالے سے،
انہوں نے کہا تھا کہ ایک شذرہ تحریر کریں. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا ایک بات تھی شذرہ تحریر کرنے کی، کیونکہ جو شذرہ ہے جب ہم پیپر دے رہے تھے ہمارے جتنے بھی لوگ تھے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی شذرہ کے حوالے سے پتہ ہو کہ شذرہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اب کیا کرنا ہے جی، کیا اس چیز کو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سر پڑ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. وہ جو ہمارا کویشچن تھا وہ علامہ اقبال اور کشمیر کے حوالے سے تھا. تو اب میرے سامنے جب وہ شذرہ آیا تو اب مجھے سمجھنا پہلے آئی کہ آیا یہ کوئی ہمیں کوئی کتا لکھنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آیا مجھے کوئی شعر و شاعری یا کوئی غزل لکھنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سرچ آؤٹ کیا اپنے ایک لاشعور ہوتا ہے ہمارا اس میں کہ کہیں میری نظر سے غزل، شعر یا نظم کے پیرائے میں کہیں یہ نام گزرا ہو. پھر اس کو جب ہم نے مزید ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ آیا یہ تو کوئی تحریر لکھنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، یا کوئی مضمون لکھنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، یا کوئی پیراگراف لکھنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو پھر میں نے وہاں پر وہ پیراگراف کو زیادہ ویٹیج دیتے ہوئے وہ ایک پیراگراف وہاں پر تحریر کیا جس میں علامہ اقبال اور کشمیر کے حوالے سے، اور علامہ اقبال کے کشمیر کے حوالے سے جو 2-3 اشعار تھے وہ لکھے، پھر نیچے ان کی تشریح لکھی، اور پھر جو کچھ علامہ اقبال اور کشمیر کے حوالے سے مجھے پتا تھا میں نے وہاں پر وہ تحریر کیا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا کویشچن عموماً وہ لازمی 10 نمبر کا 15 نمبر کا اسٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں. وہاں پر آپ نے اپنے جو سینسز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ نیئر جو کریکٹ ایک چیز ہے اس کو آپ لکھیں، اور کوئی چیز آپ نے لیو نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آخری تھا ہمارا خط لکھنے کے حوالے سے. خط کی باڈی کے اندر کیا چیزیں لکھنی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے اتنے سینسیبل ہیں کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے وہ آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں. اور خط کی باڈی سے اوپر اور خط کا اختتام یہ لازمی قواعد کے روح کے مطابق ہونا چاہیے. ویڈیو میں بہت چھوٹی بنانا چاہتا تھا لیکن بہت ایک لینتھی ویڈیو ہو گیا، لیکن امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اردو کا اگر پیپر آ جاتا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. Once again, congratulations to ACs and SOs, and wish you very good luck for your Assistant Education Officer exam. Thank you.